بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے درخت سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، جتنے کسی کا دل چاہے لگا لے۔ ایک حدیث میں اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جائیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر کلمے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس شخص کے پاس یہ حدیث پہنچے اس کو چاہیے کہ حضرت خلیل اللہ کے سلام کا جواب وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ جنت کی مٹی بہترین ہے اور پانی میٹھا۔ اس کے دو مطلب ہیں، اول یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا کہ بہترین جگہ ہے، جس کی مٹی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ مشک و زعفران کی ہے، اور پانی نہایت لذیذ۔ ایسی جگہ ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اور تفریح و راحت کے لیے باغ وغیرہ لگانے کے لیے اسباب مہیا ہوں تو کون چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ زمین بہتر اور پانی بہتر ہو وہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ایک درخت وہاں قائم ہو جائے گا، اور پھر وہ جگہ اور پانی کی عمدگی کی وجہ سے خود ہی نشوونما پاتا رہے گا۔ صرف ایک مرتبہ بیج ڈال دینا ہے، باقی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ اس حدیث میں جنت کو چٹیل میدان فرمایا، اور جن حدیث میں جنت کا حال بیان کیا گیا ان میں جنت میں ہر قسم کے میوے، باغ، درختوں وغیرہ کا موجود ہونا بتایا گیا، بلکہ جنت کے معنی ہی باغ کے ہیں، اس لیے بظاہر اشکال واقع ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اصل کے اعتبار سے وہ میدان ہے، لیکن جس حالت پر وہ نیک عمل لوگوں کو دی جائے گی ان کے اعمال کے موافق اس میں باغ اور درخت وغیرہ موجود ہوں گے۔ دوسری وجہ بعض علماء نے یہ فرمائی کہ جنت کے وہ باغ وغیرہ ان اعمال کے موافق ملیں گے جب ان اعمال کی وجہ سے اور ان کے برابر ملے تو گویا یہ اعمال ہی درختوں کا سبب ہوئے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصے میں ہے وہ ساری دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بہت سے حصے میں خود اپنے اصلی باغ موجود ہیں اور بہت سا حصہ خالی پڑا ہوا ہے۔ جتنا کوئی ذکر تسبیح وغیرہ کرے گا اتنے ہی درخت اور لگ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو، کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے بھی فضائل اور درجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بزدلی اور کم ہمتی سے جہاد جیسا مبارک عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی اگر دین کی قدر ہے، آخرت کی فکر ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اور پھر بھی کچھ کما نہ سکے تو کم نصیبی کے سوا اور کیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصے میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا: کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزے میں تو یہ ہمارے شریک ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہوگا جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: ضرور بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا: یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا۔ اس میں حضور کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقے کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ 1 مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ 1 مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا: یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کریں اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور نے فرمایا: اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: ضرور۔ ارشاد فرمایا: اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے صحبت کرنا کہ حرام کاری سے بچے ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ اسی قصہ کی ایک دوسری شکل میں اس اشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، حضور کا یہ جواب نقل کیا گیا: بتاؤ، اگر بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی امید باندھنے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی امید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا: بے شک امید ہے۔ حضور نے فرمایا: کیوں تم نے اس کو پیدا کیا؟ تم نے اس کو ہدایت کی تھی، تم نے اس کو روزی دی تھی؟ بلکہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، اسی نے ہدایت دی، وہی روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفہ کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللہ کے قبضے میں ہے کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کر دے، یا مردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب بچہ کے پیدا ہونے کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی لمحہ بلمحہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔